میرے پیغمبر کے ہونٹ، میرے پیغمبر کی زبان مبارک میری وحی کے بغیر حرکت کرتی ہی نہیں ہے۔ بظاہر تم دیکھتے ہو کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، بعض احکام اپنی مخلوق کے سامنے اپنی کلام کے ذریعے پیش کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض احکام اپنے پیغمبر کی کلام کے ذریعے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ میرا پیغمبر اپنی ذاتی مرضی سے، اپنی ذاتی سوچ سے، اپنی ذاتی چاہت سے ہماری شریعت میں ایک جملہ بھی شامل نہیں کر سکتا۔ یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے صرف ایک ہستی کے بارے، بس یہ گارنٹی دی ہے، یہ ضمانت دی ہے صرف ایک ہستی کے بارے۔ وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی رائے کو ہمارے قانون میں، ہماری شریعت میں، ہمارے احکام میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام اللہ کی کلام میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعض احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن احکام کس کے؟ احکام اللہ۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی، قرآن کریم میں جتنے فیصلے ہیں یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، احادیث میں بھی جتنے فیصلے ہیں یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بعد اس پوری امت میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ کہا جا سکے۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر اس امت میں کسی کو یہ حق حاصل ہوتا تو یہ حق صحابہ کرام کا تھا، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اس پیغمبر کی امت میں کسی کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہیں کہا، اور نہ ہی اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو چیلنج کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنا کفر ہے۔ جبکہ کوئی ایسا امتی نہیں جس کے فیصلے کو، جس کے فتوے کو چیلنج کرنا کفر ہو۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر اس امت میں افضل ترین جماعت صحابہ کرام میں افضل ترین انسان خلفائے راشدین میں افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مثلا امام شوکانی رحمہ اللہ ایک اثر لائے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک قافلہ آتا ہے،
اس قافلے کے اندر 2 قبیلے کے افراد تھے، بنو غطفان، بنو اسد۔ یہ عرب کے 2 قبیلے ہیں، بنو غطفان، بنو اسد۔ اس قبیلے کے چند افراد ایک قافلے کی شکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہ دونوں قافلے، دونوں قبیلے کافروں کے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا، اے ابو بکر، اے مسلمانوں کا خلیفہ، تمہارے اور ہمارے درمیان بہت لڑائیاں ہو چکی ہیں، بڑا نقصان ہو چکا ہے، تمہارا بھی نقصان، ہمارا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ اب ہم خود چل کر آپ کے پاس صلح کے لیے آئے، ہم خود چل کر آئے صلح کے لیے۔ جب کوئی صلح کے لیے چل کے جاتا ہے تو اگلا یہی سمجھتا ہے کہ اب یہ کمزور ہیں، ہمت ہار گئے۔ ہم صلح کے لیے ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں۔ بہت بندے مارے گئے، آپ کے بھی اور ہمارے بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، میں صلح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ صلح کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تدین قتلانا وقتلاکم فی النار۔ آج تک تمہارے جتنے افراد ہمارے ہاتھوں مارے گئے وہ تو سب کے سب جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تمہارے جتنے افراد ہمارے ہاتھوں مارے گئے وہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے، لیکن ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، تمہیں ان کی دیت دینی ہوگی، تمہیں ان کی دیت دینی ہوگی۔ اگر دیت دینے کے لیے تیار ہو تو صلح کے لیے تیار ہو۔ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی، ابھی بنو اسد، بنو غطفان قبیلے کے لوگ، وہ قافلہ ابھی خاموش ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ سوچ رہے تھے کیا جواب دیں، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے، ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی ان کے جواب دینے سے پہلے مسلمانوں کی صفوں میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیصلے کو میں نہیں مانتا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ حضرات، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ مسلمانوں کی صفوں میں رہنے والا شخص جو کھڑا ہو کر چیلنج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کا گستاخ ہوگا، بے ادب ہوگا۔ نہیں، یہ کھڑا ہو کر ابو بکر صدیق کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا وہ شخص ہے جو اس وقت کے جتنے بھی مسلمان رہتے تھے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کا احترام کرتا تھا، سب سے زیادہ احترام کرتا تھا، سب سے زیادہ احترام کرتا تھا، سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب میں بتاؤں گا آپ مانیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ تو ابو بکر صدیق سے محبت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، حد درجہ عقیدت تھی۔ یہاں رک کر ایک بات بتاؤں گا، محبت ایک الگ چیپٹر ہے، پیار ایک الگ چیپٹر ہے، احترام کرنا الگ چیپٹر ہے۔ یہ تھوڑا ہے جس سے محبت کرنی، اس کی بات کو بھی دین سمجھنا ہے۔
کیا دین کو آپ نے مذاق بنا دیا؟ محبت تو ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، محبت تو اساتذہ کرام کے ساتھ بھی ہے، محبت تو علماء کرام کے ساتھ بھی ہے، بزرگان دین کے ساتھ بھی ہے، محبت تو اولاد کے ساتھ بھی ہے۔ تو کیا جس سے محبت کرنی ہے اس کی بات کو دین بناؤ گے؟ محبت کا چیپٹر الگ ہے، دین کو سمجھو۔ یہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقطے کو، اس شرط کو چیلنج کرنے والا کون شخص ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو محبت اتنا کرتا تھا، ابو بکر صدیق کے ساتھ اتنا محبت کرتا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک قافلہ آتا ہے، اس قافلے میں ایک شخص نے سیدنا عمر کو دیکھنے کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا، ما رأیت افضل من عمر۔ وہ قافلے والوں، میں نے آج تک عمر بن خطاب سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ جملہ عمر بن خطاب نے سن لیا، اس شخص کو بلایا۔ سید عمر خوش نہیں ہوئے کہ میرے بارے کہہ رہا ہے میں نے عمر سے افضل نہیں دیکھا۔ اس کو بلایا، اپنے قریب کیا اور اس سے پوچھا، ہل رأیت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، میں نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، لو رأیتہ لضربتک بصوت، اگر تو نے ایک مرتبہ بھی ابو بکر کو دیکھا ہوتا، ابو بکر کو دیکھنے والا اگر میرے بارے کہے گا یہ افضل ہے، میں کوڑے مار کے تو ٹھیک کر دیتا۔ محبت تو اتنا کرتا، محبت ایک الگ چیپٹر ہے۔ چیلنج کر دیا۔ بنو اسد، بنو غطفان قبیلے کے لوگ حیران ہیں، کیسا مبارک دین ہے جس میں رئی کے دانے کے برابر لچک نہیں۔ چیلنج کیا اور کیا کہا؟ عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، قتلاہم فی النار وقتلانا فی الجنہ، ان کے مارے گئے جہنم میں، تو ہمارے مجاہدین جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں ہیں۔ لیس لہا دیات، ابو بکر بتا، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی شہید کی دیت لی ہے؟ دلیل دیں۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ حضرات، اگر دین اسلام میں ابو بکر صدیق کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اگر ابو بکر صدیق سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کا وہ کون سا شخص ہے جس کی بات کو بغیر دلیل کے مانو گے؟ کوئی ہے تو بتاؤ۔ کیا مقام، کیا شان۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن اس کے باوجود یہ ہستی ابھی دلیل کی محتاج ہے، ان کی اپنی بات دلیل نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے قانون میں، احکام میں کسی کے قول کو، کسی امتی کی، کسی مخلوق کی بات کو شامل نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، ہانپتا ہوا، سانس پھولا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ سرخ، غصے سے لال پیلا، جذباتی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں آج سے 2 سال پہلے کاروبار کی غرض سے ملک شام گیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ آج سے 2 سال پہلے میں ملک شام کاروبار کی غرض سے گیا۔ سوچا تھا مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد آ جاؤں گا۔ وہاں کاروبار میں ایسا مصروف ہوا، ایسا مصروف ہوا، ایسا مصروف ہوا، حتیٰ کہ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال کے بعد آج میں واپس مدینہ آیا، اپنے گھر گیا، اپنی بیوی پر نگاہ ڈالی۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے، مجھے یوں لگتا ہے کہ تو حمل کے ساتھ ہے، تو حاملہ ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، اس میں کوئی شک ہے؟ میں حاملہ ہوں۔ تو اس نے کہا یہ حمل کس کا ہے؟ اس نے کہا تیرا ہے۔ میں نے کہا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ عرب کے لوگ حساب کتاب میں بڑے استاد ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے شہری ہوں چاہے دیہاتی ہوں۔ ان کی گنتی، ان کی یادداشت مثالی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک 2 سال کے بعد آیا ہوں اور تو اس حمل کو میری طرف منسوب کرتی ہے؟ لگتا ہے میرے بعد تو نے کوئی برائی کی ہے، تو گناہ کر چکی ہے، اپنے گناہ کو اب چھپانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تیرا حمل ہے۔ امیر المومنین 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے بعد آیا ہوں۔ بڑا ایک خواب تھا، گھر جاؤں گا، سکون ملے گا۔ اب میرا گھر میرے لیے کیسا بن گیا؟ آپ بتائیں میرے پیچھے کیا ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، کافی دیر سوچتے رہے۔ جتنا دین کا علم عمر کے سینے میں تھا اس کو بھی دماغ میں لائے، کوئی ہے گنجائش؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سوچ سوچ کے سیدنا عمر نے کیا کہا؟ فہم عمر برجمها۔ سیدنا عمر نے کہا بات بڑی واضح ہے، تیرے بعد اس نے گناہ کیا ہے، اب یہ گناہ کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ کیونکہ عرب کی سرزمین میں بچے پیدا ہو رہے تھے 9 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، یہ معاملہ ہو گیا تھا 2 سال کا۔ فہم عمر برجمها۔ سیدنا عمر نے فرمایا تیری عورت کو میدان میں زمین کے اندر گاڑ کر سنسار کرنا پڑے گا، اس کی یہی سزا ہے۔ حکم جاری کیا۔ اتفاق ہے اس وقت امیر عمر کے دفتر میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ قربان جائیں، قربان جائیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن میری امت کے علماء حق، میری امت کے علماء حق جب اللہ تعالیٰ سے ملنے جائیں گے
میری پوری امت کے علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے۔ اللہ کو ان سے کتنا پیار، کتنی محبت کہ ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، یہ دیر سے پہنچے، کچھ حصہ رہ گیا۔ یہ شروع کے دن ہیں، ان دنوں کیا تھا جب کوئی پیچھے آتا تو نماز میں شامل ہونے سے پہلے جہاں صف میں جگہ ملتی اس آدمی سے پوچھتا کہ یہ کون سی رکعت چل رہی ہے۔ وہ شخص جو نماز میں ہوتا وہ بتاتا یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری رکعت ہے۔ تو شروع میں یہ تھا کہ وہ شخص تھوڑا سا تیز رفتار میں اپنی جو رکعتیں ہو چکی ہوتی وہ پڑھ کر پھر امام کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ ایک دن معاذ بن جبل آئے، نماز ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو بات بھول گئی، جماعت کے جذبے میں جہاں نبی علیہ السلام کو جس حالت میں پایا وہاں مل گئے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، معاذ بن جبل کی جو نماز رہ گئی تھی وہ کھڑے ہو کر ادا کرنے لگے۔ ابھی معاذ بن جبل نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ اللہ نے پیغمبر کے پاس وحی بھیج دی، اِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاسْنَعُوا۔ اے میرے پیغمبر آج کے بعد اعلان کر دو، آج جس طرح معاذ نے نماز پڑھی ہے قیامت تک اسی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ وہ دفتر میں بیٹھے تھے، جس وقت سیدنا عمر نے اس عورت کے بارے فیصلہ دیا کہ اسے سنسار کیا جائے گا، ایک دم معاذ بن جبل نے کہا امیر المومنین میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جہاں نہ ابو بکر صدیق کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے، نہ عمر بن خطاب کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے، تو پھر بتاؤ وہ دنیا کا کون سا امام ہے، کون سا محدث ہے، کون سا فقیہ ہے جس کی بات حجت ہو سکتی ہے؟ بھائی یہی بات کہتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کی واللہ نہ گستاخی کی ہے نہ بے ادبی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام صحابہ واجب الاحترام، تابعین واجب الاحترام، محدثین واجب الاحترام، ائمہ دین واجب الاحترام، علماء کرام واجب الاحترام، اولیاء دین واجب الاحترام، یہ سب واجب الاحترام ہیں۔ ہاں واجب الاحترام یہ ہیں، لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ۔ ہم ان سب کو امام مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے اوپر یہ الزام ہے، بہتان ہے، یہ ائمہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام ہیں، امام مالک امام ہیں، شافعی امام ہیں، احمد بن حنبل امام ہیں۔ کس نے کہا نہیں مانتے؟ ہم ان سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تھوڑا سا فرق تو کرو، تھوڑا سا نبی اور امتی کے درمیان فرق تو کرو۔ ہم ان کو امام مانتے ہیں، صرف ایک بات کہتے ہیں تھوڑا سا فرق تو کرو۔ وہ فرق کیا ہے؟ سنو، وہ فرق یہ، ابو حنیفہ علم کے امام، مالک علم کے امام، شافعی علم کے امام، احمد بن حنبل علم کے امام، شریعت کے امام محمد رسول اللہ۔ علم کو شریعت کا امام نہ مانو، علم کے امام، یہ علم کے امام، شریعت کے امام، آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ۔ جو علم کا امام ہے اس کا قول بھی دلیل کا محتاج، اس کا فعل بھی دلیل کا محتاج، اس کا فتویٰ بھی دلیل کا محتاج، اس کا فیصلہ بھی دلیل کا محتاج۔ جو شریعت کے امام ہے اس کا قول بھی دین، اس کا فعل بھی دین، اس کا فتویٰ بھی دین ہے۔
واپس آئی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا. عمر بن خطاب کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کے فیصلے کو جو چیلنج کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شخص کہتا ہے میں امام احمد بن حنبل کی بات کو نہیں مانتا. دنیا کا ایک مفتی دکھلاؤ جس کو کافر کہہ دکھ رہا ہے. ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں امام شافعی کی بات نہیں مانتا. پوری دنیا میں ایک مفتی دکھلاؤ جو اس کو کافر کہتا ہے. ایک شخص کہتے ہیں میں امام مالک کی بات کو نہیں مانتا. دنیا میں مجھے ایک مفتی چاہیے، صرف ایک مفتی جو اس کو کافر دکھ رہا ہے. ایک شخص کہتا ہے میں امام حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا. کوئی ایک مفتی بتاؤ، کوئی ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا. بتاؤ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس کی بات نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ شریعت نہیں. شریعت وہ ہے مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ سے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا. امیر المومنین میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ دو وجہ سے نہیں مانتا. ایک تو یہ ہے دین اسلام میں مجھے دلیل دکھائیں کہ حمل کی مدت کی حد ہو گئی، لمٹ. حمل کی کوئی حد ہے تو بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے اے امیر المومنین، اس سے بڑھ کر بات یہ جب آپ اس عورت کو سنسار کریں گے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تو مر جائے گا. اگر اس کا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ لیس لک امر علی ما فی بطنہا، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے اس کے کیا قصور ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ ایک دم سید عمر پریشان ہو گئے. معاذ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ انتظار کرو. اس کو کہو کہ انتظار کرے. جب حمل وضع ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر اس کا معاملہ سننا غور سے. قربان سیدنا عمر نے اس کو گھر بھیج دیا. گھر جا، وضع حمل کے بعد آنا. ایک دن وہ شخص آیا سیدنا عمر کے پاس. چہرے پہ رونق تھی، آ کر کہتا ہے امیر المومنین میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا ہے. اس بچے کے بارے دو چیزیں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. ایک تو یہ ہے وہ اس کا پورا جسم میری شکل ہے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے امیر المومنین وہ بچہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی عمر کا ہے، اس کے دانت بھی آ چکے ہیں. سیدنا عمر رونے لگ گئے. وہ فرماتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر. جس دن یہ شخص آیا تھا، اگر اس دن میرے پاس معاذ نہ بیٹھا ہوتا، عمر جہنم کا ایندھن بن چکا ہوتا. دین کو سمجھا. دین کیا ہے؟ آج ہم نے دین کس کو سمجھ رکھا ہے؟ یہ تفسیر طلب، تشریح طلب عنوان ہے. علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا چند جملے کہوں گا،
تفصیلی باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. صحیح عقیدے کی فہم بنیاد ہے. نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج زکوٰۃ سے پہلے، عبادات سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ. شیخ محترم سے